السلام علیکم جی. آج ہم شروع کریں گے لیکچر نمبر 3. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے ٹائپس پڑھی تھیں کہ کاروبار کی کون کون سی اقسام ہے. لیکچر نمبر 2 میں ہم نے دو جو ان میں سے قسمیں ڈسکس کی. ایک ہے جی اسمال بزنس اور ایک لارج بزنس جو ہوتے ہیں یا انٹرپرینورشپ. آج ہم پڑھیں گے اسکیل ایبل اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ. اسٹارٹ اپ بھی کسی کام کو شروع کرنا ہی کہتے ہیں، بیسیکلی کاروبار شروع کرنے کہتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ یہ کون سا بزنس ہوتا ہے. دس کائنڈ آف انٹرپرینورشپ از وین، یہ اس قسم کا کاروبار ہے جس میں انٹرپرینورز کاروبار کرنے والے بلیو یقین رکھتے ہیں دیٹ دیئر کمپنی کین برنگ اے ریولیوشن ان دا ورلڈ، کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ ترقی ضرور کرے گی، کوئی تبدیلی ضرور دنیا میں لے کر آئے گی یا انقلاب لائے گی. ریولیوشن کو نا اردو میں انقلاب کہتے ہیں. They often receive funding from venture capitalists and hire specialized employees. اچھا فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو میں اردو میں بتاؤں لفظ سرمایہ کاری. بعض ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے سٹی کے اندر چلے لیٹ سپوز راول پنڈی کے اندر RWB کے اندر ایک شاپنگ مال بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس مال کے لیے وہ جو اس کا آنر ہوگا، مالک ہوگا، وہ اس کو فنڈنگ چاہیے ہوگی. فنڈنگ مطلب پیسہ. اس کے بعد پیسہ اپنا خود کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ لوگوں سے آپ فنڈنگ طلب کریں کہ ہمیں فنڈنگ ریکوائرڈ ہے تو لوگ اس میں سرمایہ کاری کریں، پیسہ لگائیں. فار ایگزامپل شاپنگ مال بن رہا ہے، اس میں لوگ پہلے ہی ایڈوانس وغیرہ دے کر جو ہے وہ دکانیں بک کرا دیتے ہیں. میں آپ کو مثال جیسے میں چکوال سٹی سے ہوں تو چکوال میں J7 مال بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ میں چکوال کے ہوں گے یقیناً جانتے ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ جو شاپس ہیں وہ پہلے ہی بک ہو چکی ہیں. اور وہ کیسے بک ہوئی ہیں؟ فار ایگزامپل 40 lakhs ایڈوانس دے کر ایک شاپ بک کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب بننے میں ابھی وہ بن رہا ہے، بننے میں ٹائم لگے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جگہ کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک آبی سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا مال بنے گا تو اس میں جو جس نے سرمایہ کاری کی ہوگی اس کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ایسے ہوتا، یہ ہوتی ہے فنڈنگ. یعنی اس طرح لوگوں نے فنڈنگ کی ہوتی ہے، سرمایہ کاری کی ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں جو اسکیلیبل اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خاص اسپیشلائز امپلائیز ہوتے ہیں نا، ورکرز، کام کرنے والے ملازم، ان کو ہائر کرتے ہیں. اسکیلیبل اسٹارٹ اپس ہنٹ فار تھنگس. ہنٹ ہوتا ہے تلاش کرنا. ہنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ تلاش کرنا. تو وہ تلاش کرتے ہیں کس چیز کو؟ تھنگس دیٹ آر مسنگ ان دا مارکیٹ. ان چیزوں کو جو چیزیں مارکیٹ کے اندر نہیں ہیں، جس کی کمی ہے لیکن ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آئے. اینڈ کریٹ سولوشن فار دیم. پھر وہ کیا کرتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس چیز کی کمی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مارکیٹ میں وہ چیز لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی سے بڑی چیز، کوئی اسمال چیز بھی لائی جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ نے عمرہ سیونگ باکس کا ایڈ نہ دیکھا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا عمرہ سیونگ باکس. ٹھیک ہے، جس کے باہر جو ہے وہ مطلب وہ ایک طرح کا آپ ہی سمجھے کہ پیسے سٹور کرنے والا ایک وہ ہے، آپ کو ڈبہ ہے آپ پاس، اب باہر لکھا ایسے سارا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں پتا، گوگل پہ عمرہ سیونگ باکس لکھ کے سرچ کیجیے گا. فار ایگزامپل یہاں لکھا ہوا ہے 100، یہاں لکھا ہوا ہے 5000، یہاں لکھا ہوا ہے 200، یہاں لکھا ہوا ہے 1000، اور یہاں پہ نا فار ایگزامپل 2,30,000 یا 1,00,000 یا 3,00,000 یا 2,00,000 یا 1.5 लाख ایسے لکھا ہوا ہے. جتنے پیسے آپ نے روز کے ڈالنے ہیں اس پہ کراس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا چیز ہے؟ بڑی عام سی چیز ہے، لیکن میں نے کچھ عرصہ اس چیز کو نوٹ کیا کہ اب یہ ہے اسمال چیز، لیکن اس نے لوگوں میں چارن پیدا کیا. بہت بحیثیت مسلمان ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو. تو عمرہ سیونگ باکس کا
تو اس کو عمرہ سیونگ باکس کا نام دے کر مطلب کہ ایک مارکیٹ میں ٹرینڈ چلایا گیا. وہی پیسے ہم بینک میں رکھ سکتے ہیں, کسی کے پاس رکھوا سکتے ہیں, یا لوگ نارمل لوگ کرتے ہیں کہ کمیٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اس میں کیا کیا گیا, ایک چیز بنائی گئی تو لوگ اٹریکٹ ہوئے اور اس کی ٹھیک ٹھاک ڈیمانڈ پیدا ہوئی. دراز پہ یہ اویلیبل ہے, مختلف ویب سائٹوں پہ یہ. اچھا, جب یہ چیز آئی تو اس کے بعد کتنے ہی لوگوں نے ویب سائٹس بنا کر یہ سیل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اسمال اگزامپل دے رہی ہوں, بالکل چھوٹی سی مثال. ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی چیز کی نیڈ ہوتی ہے, پھر لوگ اس کو لاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. میں نے دیز بزنس اسٹارٹ ان سلیکن ویلی اینڈ آر ٹیکنالوجی فوکسڈ. اچھا, یہ جو ہوتے ہیں بزنس, یہ کہاں اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ سلیکن ویلی میں. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکنالوجی فوکسڈ. یہ کس چیز کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, کس چیز کو یوز کرتے ہیں؟ زیادہ تر ٹیکنالوجی کو. دے سیک ریپڈ ایکسپینشن. ان کو زیادہ پھیلاؤ چاہیے ہوتا ہے, جلدی پھیلتے ہیں. بگ پروفٹ ریٹرنز. جب یہ جلدی پھیلنے والے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ منافع لانے والے بھی ہوتے ہیں. ایگزامپلز آف اسکیلیبل اسٹارٹس اپ آر فیس بک, انسٹاگرام اینڈ اوبر. فیس بک, انسٹاگرام اور میں دیکھیں کہ فیس بک جب اسٹارٹ کیا گیا تھا ایسا بالکل بھی نہیں سوچا گیا تھا کہ جلدی مقبولیت حاصل کرے گا. لیکن ایک جو آنر تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ جلد ہی یہ کبھی نہ کبھی دنیا میں انقلاب. واقعی اس میں کوئی شک نہیں, ٹیکنالوجی بیسڈ ہے تو اس نے دنیا میں انقلاب لایا. انسٹاگرام دیکھیں, اوبر دیکھیں, کانسیپٹ کہاں تک پھیلے ہوئے. آگے جی, سوشل انٹرپرینورشپ. An entrepreneur who wants to solve social problem. معاشرے کے مسائل جو حل کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ سوشل پرابلم سالو کرے with these are products and services. اپنی چیزوں سے یا اپنے کام سے, اپنی خدمات سے. وہ کون سا ہوتا ہے جی؟ وہ سوشل انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا ذرا ایک منٹ فکر ملاحظہ کریں. یہ ہے جی, آئی تھنک چھیپا والوں کی ہے, چھیپا والوں کی ہے. پھر اس کے علاوہ مطلب کہ اب یہ ایمبولینس ہے. ٹھیک ہے, یا آپ ذہن میں رکھیں کہ عیدی والوں کی ہوتی تھی ایمبولینسز. جس طرح وہ لاوارث بچوں کو اٹھا کے لاتے تھے, یتیم خانے قائم کیے گئے تھے, ان بچوں کی پرورش کی جاتی تھی, ان کے کھانے پینے کا, تعلیم, علاج, معالجے کا سب سہولتوں سے انہیں جو ہے وہ انہیں سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ معاشرے کے لیے کام ہو رہا تھا. پھر ایون ان کی ایمبولینسز تھیں کہ جو لاوارث لاشیں ہیں, ایکسیڈنٹس وغیرہ. نو ڈاؤٹ ریسکیو 1122 بھی کام کر رہی ہے, لیکن انہوں نے بھی اس چیزیں بہت اہم کردار ادا کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ دا پرائمری گول ٹو میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس. کیا بات ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کیا ہو جائے, بہترین جگہ ہو جائے, رہنے کی قابل ہو جائے. they don't work to make big profits or wealth. اب ان لوگوں کو دولت سے یا بڑے بڑے منافعوں سے کوئی سرکار نہیں ہوتا, اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, instead these kind of entrepreneurs tend to start non-profit or companies. یعنی کہ ایسے کام کرتے ہیں انہیں بظاہر خود فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, that dedicate themselves to working towards social goods. یا ایسی کمپنی ہوتی ہیں جن کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اچھائی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. یعنی ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا, بلکہ معاشرے کی, لوگوں کی خدمت خلق کرنا, عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معاشرے کی بہتری میں. ٹھیک ہے جی, یہ تھا سوشل انٹرپرینورشپ. ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل پڑھیں گے انوویٹو اور ہسلر انٹرپرینورشپ.